السلام علیکم جی، نشاندہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک۔ ناظرین اکرام، انسان کو جس اسٹرکچر پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی مختلف قسم کا، اسے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو سمجھنے کے بعد بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے، انہیں حل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سیلاب کی کیفیت ہے، پورا ملک جہاں پانی میں ڈوبا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کے ذہن بھی منتشر ہوئے ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جن لوگوں کی جان گئی ہے، لوگوں کا مال گیا ہے، لوگوں کے گھر گئے ہیں، لوگوں کے بچے گئے ہیں، جانور بہہ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا ان کا نقصان ہوا ہے وہ ذہنی نقصان ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیلابی کیفیت میں لوگوں کی مالی مدد کے لیے پورے پاکستان بھر سے مدد کے لیے ٹرک جا رہے ہیں۔ مچھروں کی کیفیت ہے تو مچھردانیاں جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، خیمے پہنچائے جا رہے ہیں، کپڑے پہنچائے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کا فقدان جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس کو نوٹس کیا ہوگا اور یقیناً کیا ہوگا، وہ ہے اس کی ان تمام لوگوں کی وہ ذہنی کیفیت جس کا اس وقت وہ شکار ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم مالی مدد کے لیے جا رہے ہیں تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنے ششکوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ ویسے ہی ایک عام شخص بھی ہمیں دیکھ لے اس کیفیت میں تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آلریڈی مصیبتوں کا شکار ہیں، جو آلریڈی پرابلمز کا شکار ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے ششکے، یہ ہٹو بچو، اور یہ آپ کے زرق برق کے کپڑے، یہ آپ کے گارڈز، یہ آپ کے جو ہے وہ گاڑیاں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضور علیہ السلام کا تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کا ہمسایہ غریب ہے تو آپ اس کے سامنے کسی فروٹ کا چھلکا بھی نہ پھینکیں کہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اور یہاں جہاں طے شدہ ہے کہ لوگ اپنا گھر گنوا بیٹھے ہیں، اپنا مال گنوا بیٹھے ہیں، اپنے بچے اور اپنے جانور اور اپنے روزی کے جو ذرائع تھے وہ گنوا بیٹھے ہیں، ان کے سامنے جب ہم اس کیفیت میں، یہ ہٹو بچوں کی کیفیت میں جائیں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ یہ جو احساس ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرا بچہ گم ہو گیا، آپ دعا کیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یا رسول اللہ، آپ کی دعا کے صدقے میرا بچہ مجھے مل گیا۔ تو آپ نے کہا آپ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں بچے کے پاس بعد میں، پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا دیکھو، وہ چلا گیا یہ بات کہہ کر۔ آپ نے پھر جاتے ہوئے کو بلوایا اور کہا دیکھو تم اسے جب ملو گے، وہ گمشدہ تھا، تمہاری نظروں سے اوجھل تھا، فرط جذبات سے جو تمہارے ایموشنز ہیں وہ کچھ اور لیول کے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی یتیم بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ کسی مسکین کے ساتھ کھیل رہا ہو، لہذا تم اسے اتنے پیار سے مت بلانا کہ اس کے گرد و نواح میں جو دیگر بچے کھیل رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا بھی باپ ہوتا، ہمیں بھی وہ یوں بلاتا، ہمیں بھی وہ یوں پکارتا۔ اس قدر باریکی، اس قدر نفاست کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ جو ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ سیلاب زدگان کی جو اس وقت کی کیفیت ہے مدد کرنے والوں کے ہاں، یہ نقطہ میں بہت کم دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے دو بڑے مسائل ہیں، ایک تو اختیار ہے، دوسرا استعمال ہے۔ یعنی انسانی اختیار جو ہے، استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مگر وہ اختیار کا زیادہ طالب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 1000 گز کے بنگلوں میں رہ رہے ہو، بالآخر آپ نے تو 1000 گز کے بنگلوں میں بنے ہوئے 10 کمروں کے ایک کمرے کے ایک کونے میں رہنا ہوتا ہے، وہیں آپ کا بیڈ لگا ہوتا ہے، وہیں آپ نے سونا ہوتا ہے، اور آج کل اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، اسی کمرے سے نکلے بغیر وہیں کے اٹیچ باتھ روم میں اپنے ضرورت پوری کرنی، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ باغیچے میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے جہاں جانا ہے دفتر یا فیکٹری یا جو بھی ہے آپ وہاں نکل گئے، تو آپ 1000 گز کی جگہ پر آپ کے استعمال میں ایک ہی کمرہ آ رہا ہوتا ہے۔ اختیار چاہیے ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں جی ہم 1000 گز کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے آنگن میں 10 گاڑیاں پارک ہوں، مگر بیک وقت ایک ہی چلانی ہوتی ہے، آپ کے استعمال میں 1 2 یا 3 اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، ذاتی استعمال میں تو ایک ہی آ سکتی ہے، آپ بیک وقت ایک سے دوسری گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، مگر اختیار چاہیے ہوتا ہے کہ جی میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں۔ آپ کے پاس 500 سوٹ ہوں آپ کی الماریوں میں، مگر آپ نے بیک وقت ایک ہی سوٹ پہننا ہوتا ہے، آپ بقیہ 499 سوٹ پہن نہیں سکتے، پہن کے پاگل کہلائے جائیں گے۔
آپ ایک سوٹ سے زائد 2 سوٹ نہیں پہن سکتے، لیکن استعمال ایک کا ہے اور اختیار 500 سوٹوں کا ہے۔ آپ کے اسی طرح وارڈروب میں 400 جوڑے رکھے ہوئے ہوں جوتوں کے، مگر ایک وقت میں آپ نے ایک ہی جوڑا جوتوں کا پہننا ہوتا ہے۔ انسان کو استعمال سے زیادہ جو درکار ہوتا ہے، جو اس کا دماغی اسٹرکچر ہے، وہ اختیار پر اللہ نے بنایا ہے۔ انسان اختیار مانگتا ہے۔ جینا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو موت کی خبر ہے، یہ قبل از وقت انسان کو کیوں نہیں بتائی کہ اس کو یہ اختیار لگے کہ گویا میں 1000 سال جیوں گا، اور وہ جیتا بھی ایسے ہی۔ آپ دیکھ لیں، جا کے نظر دوڑائیں، آپ کو ہر دوسرا شخص ایسے مال جمع کرتا ہوا لگے گا جیسے اس نے ہزاروں سال جینا ہے، لیکن پل کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو پل کی خبر نہیں ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو کوئی انسان زندگی کیسے جیے؟ امید کیسے اس کو ہوگی کہ میں اس سب کو خرچ بھی کر پاؤں گا؟ وہ اختیار اللہ نے دیا ہے، اور وہ اختیار بے خبری کے اندر رکھا ہے۔ انسان کے بنیادی دماغی اسٹرکچر کے اندر استعمال سے زیادہ جو ویلیوبل چیز ہے وہ اختیار ہے۔ آپ جب لوگوں کے پاس جائیں تو ماہرین نفسیات کی ایک ڈاکٹر بھی کم از کم آپ کے پاس ہو، وہ لوگوں کو ان کا دماغ پڑھے، ان کے جو نفسیاتی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مالی مدد ہوگی، ایک بہت بڑی مدد ہوگی۔ اور انہیں آپ اختیار کی بات کریں، ان کے استعمال میں اگرچہ وہ تمام چیزیں پہلے کی طرح نہیں ہوں گی، لیکن انہیں امید دلائیں، انہیں یہ آس دلائیں، انہیں یہ حوصلہ دلائیں کہ آپ کے اختیار میں پورا ملک ہے۔ اور پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے کوئی بھی شخص کہیں بھی موو ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی شخص کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کوئی بھی شخص رہ سکتا ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ جتنی سڑکیں ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کی ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ جتنے جنگلات ہیں وہ آپ کے ہیں، جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ آپ کے ہیں، جتنے سرکاری امپلائیز ہیں وہ آپ کے ہیں، جتنی یہ فوج ہے، یہ سپاہ ہے، یہ ادارے ہیں، ان کا ایک ایک سپاہی آپ کا ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مکر نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے۔ بس آپ نے ان کی ان چیزوں کو گنوانا ہے، بتانا ہے کہ آپ غریب نہیں ہوئے، آپ لاچار نہیں ہوئے، آپ بے بس نہیں ہوئے۔ آپ کے استعمال سے کچھ چیزیں چھنی ضرور ہیں، مگر زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کے اختیار میں لامحدود قوتیں ہیں، آپ کے اختیار میں لامحدود طاقتیں ہیں، آپ کے اختیار میں لامحدود جگہ ہے۔ آپ خود کو مایوس نہ سمجھیں۔ جب وہ مایوسی کی کیفیت سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر کوئی ہنسی بھی آئے گی، ان کے منہ پر کوئی رونق بھی آئے گی۔ وہ غم ہے، اور غم ہم سب کی زندگیوں کا کہیں نہ کہیں حصہ رہتے ہیں، رہیں گے۔ ہم غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، مگر غموں کو خود سے تھوڑا فاصلے پر بٹھا کر اوقات میں ضرور رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جتنے بھی میرے وہ دوست، احباب، انجمنیں، این جی اوز، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں کام کر رہی ہیں سیلاب زدگان پر، ان سے میں دست بدستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب مالی مدد کے لیے یا پھر سامان لے کر جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ تلاش کریں، ڈھونڈیں، جیسے آپ بقیہ چیزوں کی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، چیزوں کو جوڑ رہے ہیں اور پھر لے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ماہرین نفسیات کا کم از کم ایک ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو لوگوں کو ان کی ذہنی کیفیت اور ذہنی حالت بہتر بنانے پر بھی کام کرے۔ والسلام۔